اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو پورا اسلام ہے کیا؟ مختصر طور پر اس کا مجموعہ خلاصہ تو جاننا چاہیے نا جی۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ایمانیات کا مرحلہ، عملیات میں خاص طور پر عبادات کا مرحلہ وہ سیکھ لے کہ کیا کیا اس پر کم از کم فرائض ہیں۔ وہ بھی نہیں سیکھا پھر تو اسلام پر داخل کیسے ہوگا مکمل طور پر؟ ہاں، دروازے سے جھانک کے آ گئے تو آپ کو ملے گا کیا؟ پتہ کیا چلے گا؟ یہ مسجد جتنی چھوٹی ہے اس کو بھی آپ جھانک کے ایک مرتبہ نہیں دیکھ کے بتا سکتے کہ کیا کیا ہے۔ آئے آپ دروازے کے پاس میں کھڑے ہوئے واپس چلے گئے، میں پوچھا کتنے فین بھائی لگے ہوئے ہیں؟ میں کہاں بھائی دیکھا، میں خالی جھانک کو آگا، مجھے کیا معلوم کتنے فین ہیں مسجد میں؟ اتنے فین ہیں گننے کے لیے بھی تقریباً پورا آ کے دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ ویسے ہی اسلام 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 تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن ہم کو اتنا پتہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں کہ خلاصہ اسلام کیا ہے، اسلام کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن اعتقادات کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کو اگر کل حیثیت سے جمع کر لیں تو دو ڈویژن ہے اس کے، جو دو اہم ترین سبجیکٹ ہیں۔ ایک ہے اعتقادیات، جسے ایمانیات بھی کہہ سکتے ہیں، جن پہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے، ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان اگر پختہ ہو جائے تو عمل میں اوپر نیچے ہوگا تو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے یا سزا دے کے جنت بھیج سکتا ہے، لیکن ایمان ہی خلل والا ہے۔ ادھر کیا ہے؟ نماز میں بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ باہر نکل کو درگاہ میں بولتا ہے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، یہاں بھی جھکتا ہوں وہاں بھی جھکتا ہوں۔ ایمانیات پہ خلل تو یاد رکھو پھر تو وہ جنت ہی نہیں جا سکتا۔ اب ایمانیات کا حصہ چھوڑنے کے بعد عمل کا مسئلہ ہے، کن پر عمل انتہائی ضروری ہے، جو عمل آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی واسطے قرآن میں جہاں کہیں آمنو کا خطاب آیا وہاں عملوا الصالحات آیا ہے کئی مرتبہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح سے گاڑی چلے گی تو وہ جنت کو پہنچے گی، ورنہ ایک پہیے سے اگر رہے گا تو مسئلہ ٹیڑھا ہوگا۔ تو یہ دو ڈویژن کو مکمل طور پر خلاصے کے اعتبار سے جان لینا ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب وہ فرض کیسے جانیں گے؟ قرآن پڑھو جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ ہماری زندگیوں میں جب تک قرآن نہیں آئے گا، ہماری زندگیوں میں جب تک احادیث نہیں آئیں گی، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس بڑوں کے اسلام کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ بڑوں کے اسلام پہ چلو۔ بڑے کچھ اور کہتے رہے، بڑے دلیل نہیں ہے، بزرگ دلیل نہیں ہے، پیر دلیل نہیں ہے، امام دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو اچھی طرح، اصول سمجھ جاؤ۔ بعض لوگ بولتے اتنے سالوں سے ہے جی، دلیل کب بنے گی؟ قرآن میں کہیں ہے 100 سال سے کوئی کام تمہارے بڑے کرتے آئے تو وہ دلیل بن جائے گی۔ کیسے بنے گی؟ یہ تو سب سے قدیم ترین کئی ایسے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے مذاہب بھی سچ ہو جائیں گے، کیونکہ کروڑوں سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ شرک خود اس دلیل کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔ بت پرستی کب سے شروع ہوئی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بت پرستی نہیں تھی؟ نوح کی قوم میں بھی بت پرستی تھی، اولیاء پرستی تھی۔ تب مشرک بھی دلیل لائے گا کہ دیکھو کتنا قدیم ہے، تمہارے رسول تو آ کے 1400 سال ہیں، نوح آ کے تو تقریباً 10,000 سال ہو گئے، تب تو دلیل پرانی ہماری ہے کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ بڑوں کا اسلام نہیں ہے میرے بھائی، جو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے آج کے مسلمانوں کو۔ اگر قدامت پسندی کے اعتبار سے اب دلائل دیتے جائیں تو پھر تو شرک بھی پروف ہو جائے گا۔ مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ اصل کتاب و سنت پر ہے
کتاب و سنت نے جس کو بتایا کہ یہ چیز واجب ہے واجب، یہ چیز فرض ہے فرض، یہ چیز مستحب ہے مستحب، یہ چیز مندوب ہے مندوب، یہ چیز جائز ہے جائز، ہر چیز کو دلیل چاہیے۔ جہاں آ کے رک گئی بات کہ یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، تم جو کام کر رہے ہو تو مسئلہ ختم، اب اس پر بحث و مباحثہ بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ چیز سب سے اہم ترین سمجھنا چاہیے۔ پورے اسلام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک آیت ایک حدیث ہی پیش کروں گا، پھر اللہ اگر وقت دیا تو میں انشاءاللہ اس کی تشریحات میں جاؤں گا، لیکن خلاصہ اسلام کے اعتبار سے یہ چیز سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ 177 آیت نمبر بقرہ 2 سورہ نمبر آیت نمبر 177، یوں سمجھ لیجئے کہ اسے آیت البر سے مشہور ہے، بلکہ آپ آیت الاسلام بھی کہہ دے تو مضائقہ نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ اسلام اللہ نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف۔ یہ کیوں بول رہا ہے؟ ابھی تشریح میں آؤں گا، میں پہلے غور سے سن لو کن باتوں کو اسلام ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ذرا توجہ سے سنو، کیونکہ آپ کو توجہ سے سن لینے کے بعد تشریح میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تشریح میں مجھے بار بار آپ کو پھر توجہ دلانی پڑے گی۔ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف پھیر لو یا مشرق کی طرف، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اب ذرا ایمانیات گنتے جاؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتابی، کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ یہ پورے ایمانیات کے پانچوں ارکان جمع ہو گئے، ایک چھوٹ گیا جسے اللہ نے بعد میں بھی صحیح جگہ ذکر، انا خلقناہ بقدر، ہم نے تقدیر کو بھی پیدا کیا، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ 6 ایمانیات کے ارکان ہیں، یہ 6 ارکان ہیں۔ تم کیا ہے دنیا کے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ جو یا مکتب کے مدرسے میں بھی پڑھ لو، ایمانیات کے یہی 6 ارکان ہیں، جس کو ایمان لانا اور اس کو پورے مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں جمع دینا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا اب سنو، فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى۔ دیکھو باوجود مال کی محبت میں تم ضرور بھی ضرور رشتہ داروں کو دیتے رہو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، دیکھو اسی طرح پوچھنے والے فقیروں کو بھی، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے غلاموں کو بھی۔ آج غلام کی جگہ قیدی لے لیے ہیں، آپ غلام کی جگہ قیدی استعمال کریں، جو بے گناہ قیدی جیلوں میں پھنسے جا رہے ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے بھی خرچ کرو۔ اب یہ پورا کیا ہے؟ عمل۔ اوپر کا کیا ہے؟ ایمانیات، ایمان کے ساتھ یہاں عمل بیان ہو رہا ہے۔ ہاں، وآت المال سے آپ کو عمل بیان ہو رہا ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اب پھر اسلام کی طرف مڑ گیا حکم، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرتے رہو۔ پھر اخلاقیات کی طرف مڑ گیا، معاشرتی طور پر کیا چیزیں ہیں جو تم کو کیا ہے صحیح طور پر اسلام پہ رکھیں گی۔ پہلے ایمان، پھر بعد میں عمل کے چند نمونے، پھر اسلام، پھر اسلام کے اخلاقی اقدار بہت اہم ترین اوپر کے، کہ فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم اگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ہاں، پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ،
دیکھو جنگ کے وقت صبر کرو، مشکلوں کے وقت صبر کرو، بیماریوں کے وقت صبر کرو، والسائلین فی البأساء والضراء وحین البأس، خاص طور پر کمزوری بیماری، خواہ وہ جنسی جسمانی ہو، خواہ وہ کیا ہے روحانی ہو، ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جنگ کے وقت خاص طور پر تمہیں صبر کرنی چاہیے، تبھی یہ اسلام پھیلے گا۔ مصیبتوں کے وقت صبر کرو، وحین البأس، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آیت البر، آیت الاسلام ہے۔ تمام خلاصہ ایمانیات ہو، اسلام کے ارکان ہوں، اخلاقیات ہوں، اور معاشرے کے اعتبار سے تمہیں کیا چاہیے وہ ضروری چیزیں ہوں، اور انفاق کا حکم ہو جو معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جہاں بیت المال مضبوط ہوگا وہاں کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے بیت المال مضبوط کیا، پیسہ لے کے نکلتے تھے، کوئی غریب نہیں ملتا تھا۔